ان کا سب سے پہلے مجھے وہ آیات سکھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، سر کتنا جگرا چاہیے۔ اور وہ انہوں نے جو سین فلمایا ہے نا، وہ بندے کے آنسو نہیں رکتے۔ آپ اگر عمر سیریز میں وہ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، کتنا ان کو پسینہ طاری ہو جاتا ہے۔ یار آپ ذرا امیجن کریں نا کہ ہم میں سے کسی کے ماں باپ کے بارے میں قرآن میں آیات ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو ہم عنقریب دوزخ کے اندر چھونکیں گے، جہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، اور یہ کہنے والا اس کائنات کا مالک ہو، جس کے اوپر کسی کی دھونس نہ چل سکتی ہو، جس کا فیصلہ کوئی ریورٹ نہ کر سکتا ہو، تو اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی۔ عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ سین بھی فلمایا ہے۔ جب خالد بن ولید مسلمان ہوئے نا، تو کافروں نے اب ان کو تانا دینا شروع کر دیا کہ اس نے وہ دین قبول کر لیا ہے جس کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں اس کے باپ کے بارے میں اتنی سخت باتیں موجود ہیں، تو یہ کیسے تلاوت کرے گا ان آیات کی۔ تو سیدنا سالم جو بخاری مسلم میں آتا ہے، 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک ابن مسعود بھی ہیں، ابی ابن کعب بھی ہیں، اور سالم بھی ہیں۔ یہ یعنی ینگ سے نوجوان تھے۔ ان کے پاس حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قرآن سکھاؤ۔ یار اسلام بڑوں بڑوں کی اکڑ توڑ دیتا ہے۔ یہ عرب کے لوگ یہ غلاموں کو تو جوتی کے برابر نہیں سمجھتے تھے، اور کدھر اسلام ہے کہ وہ ایک غلام زادے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یار قرآن سکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کا سب سے پہلے مجھے وہ آیات سکھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہائے 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 ہائے، سر کتنا جگرا چاہیے۔ اور وہ انہوں نے جو سین فلمایا ہے نا، وہ بندے کے آنسو نہیں رکتے۔ آپ اگر عمر سیریز میں وہ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، کتنا ان کو پسینہ طاری ہو جاتا ہے۔ یار آپ ذرا امیجن کریں نا کہ ہم میں سے کسی کے ماں باپ کے بارے میں قرآن میں آیات ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو ہم عنقریب دوزخ کے اندر چھونکیں گے، جہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، اور یہ کہنے والا اس کائنات کا مالک ہو، جس کے اوپر کسی کی دھونس نہ چل سکتی ہو، جس کا فیصلہ کوئی ریورٹ نہ کر سکتا ہو، تو اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے اٹھا کے رومن اور پرشین امپائر کے اوپر دے مارا۔ بڑی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی۔ نبی الاسلام کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک کافر رہے ہیں۔ اس 19 سالوں میں موت بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ حتیٰ کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کے جو 4 دانت شہید ہوئے ہیں، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہ جب درہ چھوڑ دیا تھا، عبداللہ ابن جبیر اور باقی ان کے ساتھیوں نے، عبداللہ ابن جبیر نے تو نہیں چھوڑا تھا، چند ساتھیوں نے، تو یہ پیچھے سے آگے حملہ آور ہوئے، اور نبی علیہ السلام کی بددعا ہے ان کے لیے اس موقع پہ۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گیا، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ تو سورہ ال عمران میں جہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا 60 آیات میں کہ غزوہ احد پہ تم نے یہ غلطی کی، پھر اینڈ پہ معاف بھی فرما دیا، پہلی گرفت نبی علیہ السلام پہ آئی ہے۔ لیس لک من الامر شیء، نبی آپ کو تو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے ان کو ہدایت دے دے۔ ہوئے 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 ہوئے، اور اسی کو ہدایت بھی مل گئی۔ اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے۔ پیگن انگلش میں کہتے ہیں بت پرست۔ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد بن ولید کا تعارف، کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومن اور پرشین امپائر لٹوا دیا۔ پھر 19 سال تو کفر میں گزرے ان کے، اسلام میں ان کے 19 سال نہیں گزرے سر، بمشکل 10-11 سال، لیکن انہوں نے اپنے 19 سالوں کے بھی سارے گناہ دھلوا دیے، جو کچھ کیا پھر، اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام لیا۔ یہ ایک الگ سے تلخ حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحیثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن کسی شخص کی چاند ایک غلطیوں سے اس کا پورا پلڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا۔ اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا۔ نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی، پھر وہ پاس ہو چکا ہے، چاہے کسی ایک سوال میں اس کے 0 نمبر بھی آئے ہوئے ہیں، پاس ہو چکا تو اس کا تانا بھی نہیں دیا جائے گا۔
नेवर। तो दो चार वाकयात को लेके इस तरीके से किसी बंदे पे चढ़ाई करना ये बिल्कुल ज्यादती वाली बात है। सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं है। सही बुखारी में जो ये हदीस कहते हैं ना, ये हदीस बड़ी मशहूर है। गज़वा मोता के मौका पर आपको पता है नबी इस्लाम ने रोमन अंपायर की तरफ अपना एक एलची रवाना किया था, खत भेज के। उस एलची को कत्ल कर दिया गया था और उस वक्त एलची का कत्ल ऐलान जंग होता था। तो नबी इस्लाम ने एक लश्कर रवाना किया ज़ैद इब्न हारिसा की क़यादत में। नबी इस्लाम के मुंह बोला बेटा जिसका नाम कुरान में, वाहिद सहाबी जिसका नाम कुरान में ज़ैद। लेकिन साथ ही आपने फरमाया, सही बुखारी में अल्फाज है कि अगर ज़ैद फौत हो जाए, मुस्नद अहमद में डिटेल मौजूद है इन्हीं अल्फाज के साथ कि ज़ैद फौत हो जाए तो जाफर को अपना अमीर बना लेना, जाफर फौत हो जाए, शहीद हो जाए तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा को बना लेना, अगर वो भी शहीद हो जाए फिर तो अपनी मर्जी से किसी को अमीर चुन लेना। ये मुस्नद अहमद में, बुखारी में अल्फाज हैं कि सहाबा किराम कहते हैं नबी इस्लाम मदीना शरीफ में थे और आप अलैहिस्सलाम की आंखों से मुसलसल आंसू रवा थे और आपने कहा कि मेरे ज़ैद को शहीद कर दिया गया। अब मुसलमानों का परचम जाफर ने थाम लिया। जाफर भी हुजूर के लाडले से, आपको पता है, जाफर तैयार, हजरत अली के भाई, जिनके बारे में बुखारी में आता है कि उनके दो बाजू कट गए थे तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया मैंने उसे जन्नत में उड़ते हुए देखा, अल्लाह ने उसको दो पर दे दिए। नजाशी के दरबार में इन्होंने ही, आपको पता, सूरह मरियम पढ़ी थी। फिर आपने फरमाया कि जाफर को शहीद कर दिया गया। अब अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने परचम थामा, फिर आपने फरमाया उसे भी शहीद कर दिया गया। फिर आपने फरमाया अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार को मुसलमानों ने अपना अमीर चुन लिया और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला उसके हाथ पे फतह देगा, और फतह हो भी गई। ये बुखारी की जो हदीस है ना, इसके ऊपर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है मनाकिबे खालिद इब्न वलीद। हालांकि इसमें खालिद इब्न वलीद का नाम नहीं था, लेकिन इस हदीस के ऊपर बाब क्या बांधा, खालिद इब्न वलीद, क्योंकि वो सैफुल्लाह वो थे, सयूफुन मिन सयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में झंडा आ गया, अल्लाह ताला फतह दे देगा, फतह हो गई। इसके 3-4 तरीके बुखारी में, बाकी तरीके के अंदर ना खालिद इब्न वलीद का नाम भी मौजूद है कि खालिद इब्न वलीद के हाथ में अब परचम आ गया, अल्लाह ने फतह दे दी। अच्छा, और वो फतह ये हुई कि बहुत बड़ा लश्कर सामने से आ गया था। हज़रत खालिद इब्न वलीद अपने लश्कर को बचा के वापस ले आए। एक ग़ज़वा मोता था और सही बुखारी में आता है कि 9 तलवारें हज़रत खालिद के हाथ में टूटी थी उस दिन, 9 तलवारें उस जंग के अंदर। वापस आ गए। फिर बाद में खैर वो एक रोमन अंपायर वाला फिर यरमूक पे जाके कंक्लूजन हुई ना। यहाँ पे बुखारी में अल्फाज एक तरीक में खालिद इब्न वलीद है, दूसरी में सैफुल्लाह, और इमाम बुखारी ने बाब भी बांध दिया तो सैफुल्लाह साबित हो गया। इसी हदीस का जो तरीक मुस्नद अहमद में है उसमें अल्फाज है अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद इब्न वलीद। जामिया तिरमिज़ी में एक हदीस सही सनद के साथ है कि नबी इस्लाम के सामने से हजरत खालिद इब्न वलीद गुजरे तो आपने फरमाया कि खालिद बिन वलीद कितना नेक बंदा है अल्लाह का, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। आप देखें जिस शख्स के लिए नबी इस्लाम की मुबारक जुबान से बदवा निकली, उसी मुबारक जुबान से उनको अल्लाह की तलवार का करार दे दिया गया। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा, ये अल्लाह की बेनियाज़ी है। आप तो किसी ऐसे शख्स को माफ भी ना करते जिसकी वजह से नबी के 4 दांत शहीद हुए। अल्लाह देखें कैसे कैसे मुजरिमीन को माफ करके किस एपेक्स पे फाइज कर देता है, बंदे नहीं माफ करते। इस तरीके से सही बुखारी में हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मुझसे सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद ने खुद ये हदीस बयान की। तो बुखारी में खुद सैफुल्लाह लक़ब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कि एक दिन हजरत खालिद इब्न वलीद नबी इस्लाम की बीवी सैयदा मैमूना जो कि मेरी खाला भी हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उनके यहाँ नबी इस्लाम के पास बैठे हुए थे। तो उन्होंने
भुनी हुई दब ला के रखी, अरबी में दब कहते हैं, दाल बात दब, उर्दू में हम उसे वो गो, वैसे गो का लफ्ज अप्रोप्रिएट नहीं है, सांडा लफ्ज है असल में, छपकीली से थोड़ी सी बड़ी होती है, हलाल है क्योंकि ये सब्जी खोर है। हाँ ये सब्जी खोर है, अरबी बड़े शौक से खाते हैं गो, दब कहते हैं। आप यूट्यूब पे भी दब लिखे ना तो पूरी अरबियों की वीडियोस खुल जाएंगी। दब ला के रखी गई भुनी हुई। तो हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं बड़े शौक से खाना शुरू किया और हुज़ूर मुझे बड़े देख रहे थे ऐसे, वो यानी इतने शौक शौक से खा रहे थे। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप भी? तो आप फरमाया कि मेरे इलाके की ग़िज़ा नहीं है, मैं नहीं खाता, यानी हराम। उनका या रसूल अल्लाह क्या हराम है? आप फरमाया हराम नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। इससे यह भी बात पता चली कि अगर किसी को कोई रिस्क पसंद ना हो तो इसमें कोई गुनाह और ऐब वाली बात नहीं है। यहाँ तो कहते हैं जिसको कद्दू पसंद नहीं है उसकी गर्दन उतार दो, कहते ना हो। काजी अबू यूसुफ की तरफ एक झूठा वाकया मशहूर किया हुआ है। वो अल्लाह ने यानी इतनी चीजें इसलिए बनाई है ना, किसी को एक चीज पसंद होगी किसी को दूसरी, तो उसमें भी सैफुल्लाह के अल्फाज है। इसके अलावा सही मुस्लिम में एक हदीस है, आपको पता है जुल्खवैसरा अत-तमीमी नजदी खबीस जिसने कहा था ऐ मोहम्मद अल्लाह से डर और इंसाफ कर, बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है। तो आप फरमाया अगर मैं इंसाफ करने वाला नहीं तो कौन है? तो वहां पे अल्फाज है मुस्लिम शरीफ में, ये बुखारी में भी हदीस है, मुस्लिम के अल्फाज हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का या रसूल अल्लाह इजाजत है मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। और वहां पे अल्फाज है फिर सैफुल्लाह खालिद खड़े हुए, मामी लफ्ज है सैफुल्लाह, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दें। आप फरमाया छोड़ दो, लोग कहेंगे ये अपने साथियों को मरवाता है, कोई कलमा गो तो था ना वो, इसकी नस्ल से भी लोग पैदा होंगे, इनके खिलाफ किताल करने वाले मखलूक के बेहतरीन लोग होंगे। और अबू सईद खुदरी कहते हैं कि वो हजरत अली के ज़माने में जब ये ज़ाहिर हुए तो हजरत अली के साथ मिलकर हमने इन खवारिज के खिलाफ किताल किया था। तो ये मुस्लिम में भी सैफुल्लाह के अल्फाज मौजूद हैं। बाकी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पर्सनैलिटी यानी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप देखें कि ऑलमोस्ट उनकी जो उम्र मुबारक है वो बिलो 45 थी जब वो फौत हुए, हजरत उमर के दौर के अंदर। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर वो आर्मी चीफ थे। वो सर उमर सीरीज फिर देखें तो आपको पता चले, उन्होंने एक एक चीज फिल्माई है। मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ किताल में कौन लीड कर रहा था? खालिद बिन वलीद। जितने अरब के कबाइल मुर्तद हुए हैं उनके खिलाफ हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा। और उसके बाद पर्शियन अंपायर का जब जिहाद शुरू हुआ है तो शुरू की सारी मुहिमात में हजरत खालिद बिन वलीद थे। तो करते करते उस दौरान कुछ वाकयात रिपोर्ट होते थे ऐसे, हजरत बकर सिद्दीक से हजरत उमर मुखालफत करते थे। वो कहते थे ये अपनी तरफ से कुछ डिसीजन कर लेता है, इसको चाहिए कि अमीर की इताअत करे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते थे कि अगर वो मेरे हुक्म का इंतजार करेगा तो 1 महीना तो खत पहुंचने में लगेगा, एक जाने में उस वक्त तक उसके हाथ से मौके ही निकल जाए। तो मैंने उसे इख्तियार दिया हुआ है, कोई मोबाइल फोन या कोई उस वक्त व्हाट्सएप तो है नहीं था। लेकिन हजरत उमर जरा डिसिप्लिन के बहुत सख्त थे। वो कहते थे इस तरह इनको खुद डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें 1-2 मसले उनसे मिस हैंडल भी हो गए थे। तो जब इतने बंदा काम कर रहा होता है 1-2 मसले तो मिस हैंडल हो जाते हैं। हम समझते हैं मिस हैंडल होने का मतलब है 0 से मल्टीप्लाई। एक तबका ये समझता है, दूसरा कहता नहीं कि चूंकि इसकी शान बहुत है लिहाजा मिस हैंडल हो नहीं सकता। ये दोनों एक्सट्रीम है। वो पैगंबर ही है जिसको अल्लाह ताला ने रोल मॉडल बनाया है, वही बैलेंस है। तो फिर जंगे यरमूक का मौका जब आया, रोमन अंपायर के खिलाफ फैसला कुन जंग थी जो, तो ऐन मैदान जंग में हजरत बकर सिद्दीक फौत हो गए। हजरत उमर ने पहला डिसीजन ये किया कि खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के ओहदे से माजूल। हाय हाय सर, बिल्कुल आप आखिरी ओवर चल रहे हो और आपका जो प्लेयर सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा हो, आप उसको कहें इसको वापस आ जाओ और एक नया प्लेयर भेज दें। जो क्रीज पे सेट था उसको आप वापस बुला लें। ये वो शख्स कर सकता है जिसका खुदा पे यकीन हो। तो और आपको पता है हजरत उमर के रिश्तेदार थे करीबी, उन्हीं के कबीले से थे हजरत खालिद बिन वलीद। हजरत खालिद बिन वलीद को पता था कि ये अगर उमर खलीफा बनेगा ना तो फिर मेरा मामला पहले होगा। और वही हुआ, अबू उबैदा इब्न जर्राह को बना के भेज दिया। लोगों में बड़ी चेमा गोइयां शुरू हुई कि लो जी सबसे बड़ी आर्मी के खिलाफ जंग हो रही है, सबसे बड़ी सुपर पावर, और ऐन मैदान जंग में ये डिसीजन कर दिया है अगर मुसलमान हार गए फिर क्या होगा, ये वो अल्लाह ने फतह दे दी। फतह हुई तो अब जब लोग आके
مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں. پھر حضرت عمر نے آ کے مسجد نبی میں خطبہ دیا. انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی, رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام نے تو آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی, بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں. تو خالد ابن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے, اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو, جس کو ہیومن مینجمنٹ آتی ہو. تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیلا ہے, اس کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی. تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے, اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جرح ہے. ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی. اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا, کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے مکی دور کے. اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندے کی ضرورت تھی نا. تو پھر حضرت عمر آپ کو پتا نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے. تو وہاں پہ کئی واقعات ہیں, ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے, تو اس کے بعد حضرت عمر ابو عبیدہ کو کہتے ہیں مجھے اپنے اب آفس میں لے چلو. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے, آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے, کسی جنرل نے, واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفس تو ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ جب اپنے یعنی آفس میں لے کے گئے تو آفس کیا تھا, اسی قلعے کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے, ایک وضو کی جگہ ہے, لوٹا پڑا ہوا ہے. یہ کل کائنات ہے اس آفس کی جو سب سے بڑی سپر پاور کو جس بندے نے گرایا, ابو عبیدہ ابن جرح نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جرح کے. دنیا سے شکست نہیں دے سکی. دنیا سے مراد دنیا کی محبت. ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا. اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ ابن جرح کو بار بار خط لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں, کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کروں, اس لیے کہ وہ امین الامت ہے. لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں طاعون کے مرض میں وبا جو پھیلی تھی شام میں, اس میں وہ پھر شہید ہو گئے. وہی ان کا پھر وہ قبر بن گئی. سر میرا سوال ہے کہ طاعون کا مرض آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا؟ جسم پہ پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے. تو کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جرح ناکام گئے ہیں دنیا سے؟ کہتا ہے جی کوئی بندہ مرا تھا, بڑا نورانی چہرہ تھا, یہ تھا وہ تھا. ہر بندے نے اپنے بنائے ہیں. ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, جو طاعون کے مرض میں مرا وہ شہید ہے. تو وہ مرے تو بستر مرگ پہ ہے لیکن شہید ہے. اور دوسری طرف خالد بن ولید آپ دیکھ لیں, سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے, کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی. حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی غزوہ احد لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی. جسم پہ حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ برچھی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو. ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زخم لگ جاتے ہیں, لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. میں نے سینکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کی ہے لیکن موت نہیں آئی. اس کا مطلب ہے موت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ پہ گئے ہوئے.
ان کو موت میدان جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے. اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹ سکتی تھی. تو ان کا آج میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. صرف میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں. ویسے تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بسترے پہ بھی مرا اللہ تعالیٰ اسے شہید ہونے کا ثواب دے دے گا. ہمیں نیت کرنی چاہیے. یہ حضرت خالد بن ولید کے شعر ہیں کہ میں بھی اگر موت میدان جنگ میں آتی تو مجھے آتی جس نے سینکڑوں مار کے لڑے ہیں. اور سر پیچھے بیٹھ کے نہیں آج کل کے جرنیلوں کی طرح فرنٹ سے لیڈ کر کے. تو یہ ان کے اشعار آج بھی ان کا جو قبر یا مزار بنا ہے اس کے ساتھ ایڈجسنٹ مسجد کی دیوار کے اوپر یہ شعر لکھے ہوئے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے. فرنٹ سے لیڈ کر کے پوری زندگی لڑے. باقیوں سے جو کچھ واقعات مس ہینڈل ہوئے ہیں اس سے آپ ان کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی زیرو سے ملٹیپلائی کر گئی. کیونکہ جو بندہ موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی عورت کے معاملے میں مطلب وہ اس سے محبت کے چکر میں اس نے اس کے یعنی خامند کو مروا دیا جو ایک واقعہ ملتا ہے. تو ایسا نہیں تھا. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور عمار بن یاسر آپ کو پتا ہے یہ رپورٹر تھے حضرت ابو بکر کے. غزوہ جب وہ جنگ یمامہ کے بعد واپس آئے نا انہوں نے آگے رپورٹنگ کی. انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ اتنے مار کے لڑے کیا ہوا کیا ہوا. تو عمار بن یاسر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ جنگ یمامہ تو جیتی حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے. پہلے تو پسپائی ہو گئی تھی 700 وفات شہید ہو گئے تھے. حضرت خالد بن ولید اکیلے آگے چلے گئے تھے جسے روپ پڑا تھا. تو ان کا کہ اے امیر المومنین خالد ہم میں سے اگر کوئی شہید ہوتا سب سے پہلے خالد ہوتا. یہ ہر جنگ میں سب سے پہلے آگے جا کے لڑتے تھے. اور اگر کوئی سب سے پہلے دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا شکار ہوتا تو خالد بن ولید ہوتا. تو جب جس بندے کی زندگی کی کمٹمنٹ کا لیول یہ ہونا اس کے لیے عورتوں کا شگف کوئی شگف نہیں ہوتا. جب بندہ جان تیلی پہ رکھ کے جا رہا ہو سر یہ ہماری سچویشن نہیں ہے تو وہ آپ کسی بندے کی اجتہادی خطا یا کہیں پہ کوئی اس کا مسئلہ وہ ایک علیحدہ بات ہے. اوورآل جو بندہ اتنا کمٹمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہو اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے اندر کوئی اس حوالے سے چھول پایا جاتا ہے. بل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں. باپ کے بارے میں قرآن میں اتنے سخت الفاظ ہیں اور بیٹا دیکھ لیں ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. ان کی جب شہادت ان کی فوت ہونے کی خبر جب مدینہ شریف میں آئی نا کچھ عورتوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا. تو حضرت عمر تو آپ کو پتا ہے بڑے سخت مزاج تھے. ان کا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں کیا ہوا ہے تو بتایا کہ خالد بن ولید فوت ہو. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا حالانکہ خود معزول کیا ہوا تھا لیکن وہ اللہ کے لیے کیا ہوا تھا نا اپنی ذات کے لیے نہیں. آپ فرمائے ان عورتوں کو رونے دو. خالد واقعی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر رویا جائے کیونکہ باقیوں کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو غلوب ہو سکتا ہے. خالد نے اتنا کچھ اسلام کے لیے کیا ہے کہ اگر یہ روتے ہوئے یہ نوحہ جو حرام قرار دیا کہ نا وہ اس طرح کا نوحہ ہے جس میں آپ جھوٹی تعریف کریں. اگر کوئی روتے ہوئے کسی کی سچی تعریف کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کی یہ خدمت ہوئی سر وہ نوحہ تو حضرت عمر کے اوپر کیا ہے. وہ نوحہ تو جائز ہے جس میں گریبان چاک نہ ہو جھوٹی تعریف نہ ہو آپ کلمات. تو حضرت عمر نے کہا کہ خالد اس قابل ہے کہ اس کے لیے عورتوں کو نوحہ کرنے دو جو کچھ اس نے اسلام کے لیے خدمات کی. حضرت عمر کے اوپر نہیں کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آ کے آپ کی میت پہ سلام پڑھتے تھے اور آپ کے لیے تعریفی کلمات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. آپ کی وجہ سے اسلام کو عروج ملا. یرموک کے اندر اور قادسیہ کے اندر اللہ نے فتوحات دی. رومن پٹکن امپائر مسلمانوں کے پاس آئی خزانے آئے. اتنے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پہ یوں کونی رکھی اور اس نے کہا اے عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے. تو اس روئے عرض پہ ایسا شخص تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور اگر پیش ہوں نا تو میں تیرے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. ہائے 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 تیرے اعمال اس قابل ہے کہ میں چاہتا ہوں میں ان اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں.
اور میں نے رسول اللہ سے بارہا سنا تھا میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے۔ مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے۔ کس کے ساتھ؟ رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو حضرت علی بن ابی طالب تھے جو یہ تعریفی کلمات حضرت عمر کی میت پہ کہہ رہے تھے۔ سر، مولا علی کسی کے لیے تعریفی کلمات کے اور اس لیول کے کہ میں تیرے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں، اس کو اور کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، جس کی خود فضیلت میں اتنا کچھ ہے۔ اور آپ دیکھیں کس طرح اب یہ سارے تعریفی کلمات میت پہ کہے جا رہے تھے، اس طرح کے وہ ان کے لائق تھا کہ ان کے لیے لوگ یہ تعریفی کلمات پڑھتے۔ واقعی انہوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ یہاں تو جن لوگوں نے اسلام کا جنازہ نکالا ہے، بدعقیدگیاں پھیلائی ہیں، لوگ ان کی کہتے ہیں بڑی خدمات ہیں۔ پھر میں بار بار پوچھتا ہوں کیا خدمات ہیں؟